الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ نحل 14ویں پارے کی اختتامی آیات اور سورۃ نحل کی بھی یہ اختتامی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی فضیلت بتائی. یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. چونکہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اسی ماہ مبارک میں غزوہ احد دشمنان دین و ملت مشرکین مکہ کے خلاف ایک زبردست قسم کا معرکہ غزوہ اور جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 3000 کے قریب تھی. جو 1000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اس میں سے 300
منافقین مدینہ بھی اس غزوے میں شریک ہوئے تھے، اور وہ راستے میں ایک بہانہ حجت بنا کر 300 آدمی عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ واپس مدینے لوٹائے تھے۔ تو مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر جس کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ معرکہ برپا ہوا، کفر اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ سن 3 ہجری شوال المکرم کے مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی، جبکہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ شروع میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے 3000 کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔ بعد میں ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے اوپر ایک بڑی آزمائش اور امتحان آیا، اور اس جنگ کا، غزوے اور معرکہ کا پاسا پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر قبل مسلمان فتح یاب تھے، اب مسلمانوں پر دشمنان دین کے دشمن حملہ آور تھے، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جید صحابہ، نامور صحابہ، بہادر اور شجاع صحابہ 70 کے قریب شہید ہوئے۔ جو پہلے غزوہ ہوا تھا بدر رمضان المبارک میں 17 تاریخ کو، اس میں کفار کے 70 آدمی گرفتار ہوئے اور 70 ہی کے قریب ان کے آدمی قتل ہوئے تھے۔ اب وہ بدلہ لینے کی غرض سے اگلے سال پھر آئے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ مسلمانوں کو جو عارضی طور پر شکست ہوئی، اس میں خصوصاً شہداء کی فہرست میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور ان کو شہید کرنے والا ایک غلام تھا جسے تاریخ میں واشی بن حرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں رب تعالی شانہ نے اسے ہدایت دی، وہ اپنی جاہلیت کی، کفر کی زندگی سے تائب ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کی فہرست میں شامل ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے زمانہ اسلام میں ان سے بڑا کام لیا۔ یہ ہوا اس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت بدرنی جنگ ختم ہوئی ہے، کفار مکہ جڑے آئے، انہوں بڑا غصہ چڑھے آئے، اور روزانہ بے کے جس لئے آدمی کسی نہ دشمنی پاوے نا، دل نے اندر حسد بغض کینہ ہوئے نا، تو وہ ہر ٹائم تی سوچنا کہ اس آدمی میں نقصان دے وہاں۔ روٹی کھاسی کار بیٹھے بیٹھے تے کر علی نال یہی مشورے کر سی، یار فلانے تو میرے نال ایجا کیتا تو میں اس نال ایجا کر سا۔ یہ طبیعت انسان نہیں۔ اس واسطے مشرکین مکہ نے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے بدر، اور وہ سردار کی جنت انہاں مانیا گمانڈیا، اور وہ سردار پورے علاقے جو ایک اتھارٹی آئی، انہوں نے فیصلہ تسلیم کیتا وینے بطور حکم، بطور ثالث جڑا فیصلہ وہ کرتے ہوں، کسی نے ضرورت نہیں آئی کہ انہوں نے فیصلے نے اگے اپنی گل چلا۔ اور مشہور اور معروف قبیلے نے سردار آدمی، وڈیرے آدمی، لیڈر آدمی جس نے مارے گئے نا، انہوں کا غصہ آنا ہے، اور انہیں ہی سوچا کہ کسی طریقے دے مسلمانہ کو لو بدلہ کے نا
اور بدلی نہیں ترتیب کی رکھی نہیں کہ ہر آدمی یہ سوچنے آ کہ میرے آدمیاں کس قتل کیتا. کسی نہ کاکا مارا گیا, کسی نہ پرا مارا گیا, کسی نہ پیو قتل ہو گیا. انہیں ای جانچ پڑتال کیتی ہے, تحقیق کیتی نے کہ بھائی ساڑھے فلانے آدمیاں کس قتل کیتا. جوں ہی انہیں پتہ لگنا گیا انہیں ای ذہن کرو بنا کے نکلے ہے کہ ہون جس وقت اسی ویسا نا مقابلہ کرنے ساڑھا وس لگا تے اسی بھی اسی آدمیاں قتل کرساں جس بدر نے اندر ساڑھے آدمیاں مارا. بس ای نیت کر کے وہ نکلیں. واشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہے. جبیر بن مطعم ایک بڑا سردار آدمی ہے. مطعم بن عدی نہ پتر اور مکہ جیلہ نہیں چلنی آئی. اس نہ کاکا غزوہ بدر نے اندر قتل ہوئے ہیں اور چاچے نہ آیا طعیمہ بن عدی. جس وقت اسا ای گل پتہ لگی کہ میرے چاچیاں قتل کرنے والا نبی کریم علیہ السلام نہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے دو کاکے کلمہ پڑھا, حضرت حمزہ حضرت عباس. باقی چاچے کوئی تا اسلام آنے تو پہلے ہی انتقال کر گئے, تو کوئی چاچے ایجے ہے کہ اسلام آنے تو بعد انہوں اسلام قبول ہی نہیں کیتا. دو چاچے ایجے نہ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا نہیں, حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت نے 6ویں سال مسلمان ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس نے مکہ فتح ہویا بعض روایات آنا صلح حدیبیہ نے موقع دے مسلمان ہوئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارے جبیر بن مطعمہ پتہ لگ گیا کہ اس میرے چاچا قتل کیتے ہیں. اپنی منت پوری کرنے آسے کہ عرب منت مننے ہیں اور منت بھی بڑیا خطرناک. اگر کسی جگہ لڑائی کوئی پڈا ایسی چیز ہو گئی ہے نا وقتی طور پہ چھٹ چھڑا ہو گیا جب ساڈے بھی کئی لوگ بغض کینہ اندر گند بھریا نا زری جی گل ہو سی اتنا پتنگوڑ بنا سن تے سالہ سال اندروں کالک رکھ 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 کے اے جی اندر گندگی گھن کے تے قبراں چلے ہوئے سن اندروں صاف نہیں. میری فلانے لحف کی جی مسلمان نشان ایوے اور قرآن بھی آنا کہ اللہ پاک جنت جزل جنتیاں کھڑسی نا سینے صاف کر غل کینہ بغض اسد اندروں نکلے ہو سی اور حقی دنیا آگ سن بھی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ. اللہ نے ساڑھا کتنا اللہ ساڑھے تے فضل کیتا, اللہ نے مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ پاک ازا گمراہی تو بچایا, ہدایت والے پاس نے آیا. جنت جیسا اللہ پاک ٹکانا چاہتا جنت نے وارث بڑھ گیا. سینے جو کینہ بغض کٹ کے صفا کر کے جنت میں بیٹھا پیسے. ای بغض کینہ ای بہت بڑی بیماری ہے اور ای بیماری جڑی ہے ای باطنی بیماری ہے, روحنی بیماری ہے. ایک ظاہری بیماری ہونی ایک باطنی. ظاہری بیماری باطنی اے جو ایک ظاہری گناہ ایک باطنی. قرآن اللہ انہ وزرو ظاہر الاسم و باطنہ فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی بھی. موٹی جی مثال چاہ کے کہ ظاہری گناہ کسیاں گال کڈنا, باطنی گناہ اندر حسد رکھنا, اندر ہی لاوا پکانا. تو دشمن جڑے آئے نبی علیہ السلام نے انہاں آقا اسی بھی ویسا اپنے اپنے آدمیات ذہن چ رکھو. کسی آقا بھائی میرے کاکے ہیں اس مارے یا فلانے آدمی میں اس قتل کر سا آپے یا کسی نے ہاتھ مروا سا. اور ساڑھے کو بھی دو طریقے ہونے, دشمنی کوئی کسی نے پانا یا آپے مارنا
تو یا کسیاں استعمال کرنا کرائے نہ قاتل. اس پاکستان بے شمار مسلمانوں اور خصوصی علماء کرام نا علماء حق نا بالکل نا حق قتل ایک دور ہی سینکڑے نہیں تعداد علماء قبر لے گئے. کرائے نے قاتل دادا وی 3 ہزار سے قتل پہ ہونے. اور اس ٹائم معاشرے اندر عدم برداشت، مسلمان دین کو دور، دین نال تعلق نے اندر کمزوری، اللہ رسول نے احکامات تو دوری. نتیجہ پہ کی نکلنا کہ مسلمان چھوٹیاں گلہ دے چند ہزار روپیہ واسطے قتل عام پہ کرنے. کسی 10,000 روپیہ دیو فلانے آدمیاں قتل کرنا. اس ظالم انسان ہی نہیں سوچنا کہ جیتا جاگتا انسان میں پہ مارنا. اس نے قصور کی ہوئے، دشمنی کسی اور نہیں، قتل کوئی اور پہ کرنا. کرائے نے قاتل کوئی آدمی پسند نہ آیا اسا مروا چھوڑو. ای اس زمانے بھی یا تا آپ پہ قتل کرو. ای کافرانہ طریقہ، یہودیانہ طریقہ، عیسائیانہ طریقہ، ہندوانہ طریقہ، غیر مسلمانہ طریقہ. مسلمان ایجا نہیں کرنے. مسلمان ایک لین دسی گئی ہے، ایک راہ دسی گئی ہے کہ برداشت کر، معافی کا جذبہ پیدا کر، درگزر کر، اللہ تے چھوڑ دے. اللہ اس نے صلہ تو دے سی. اگر بہت زیادہ اگر شوق آ تو پھر شریعت جس طرح نہیں ہے اس طرح کر، یا قصاص کن، یا دیت قبول کر، یا معافی والا خانہ ہی. خیر کافراں منصوبہ بڑھائیں گے تھا کون آدمی کساں قتل کر سی. تو حیمہ بن عدی قتل ہویا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اس نے پتریا. جبیر بن مطعم اسا بڑا غصہ چڑھیا. اس آگا میں آپے ہو سکنا تلوار چلانے کی کمزوری ہوئے، نیزہ چلانے کی کمزوری ہوئے، فن حرب جنگی جڑا فن ہونا اوما صحیح نہ آنا ہوئے، میرا وار خطہ چلا مجھے ہو سکنا ہی کم میرے کو نہ ہوئے، میں کرائے نہ قاتل تیار کرا. اس نبی کریم علیہ السلام نے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرنے واسطے ایک غلام نہ انتخاب کیتا. غلام نہ نایا واشی بن حرب. حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد ایک مسلمان ہو گئے. آن نبی علیہ السلام نے چچا نے قتل نے سوا میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ماں لڑائی نال کوئی سروکار نہیں ہے. کون جتے کون ہارے، مسلمان مرن یا کافر مرن، ماں اس نال کوئی سروکار نہیں. میں اس واسطے اپنے ٹارگٹ نہیں تلاش چیاں کہ ماں تلے لالچ دیتی گئی آئی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھ شہید کر دیتا تو دوسرا قتل کر دیتا. اس نے بدلی جڑا غلامی نہ توک تجھ گلے چ پایا، او غلامی نہ توک تیرے گلے چ لے ویسی، تو آزاد ہو ویسے پھر مرضی ہے جتھے مرضی ہے وان تو دا کوئی روک ٹوک نہیں. انن میں آزادی نے شوق ہے میدان احد والے پاس نکل پیا کافراں نال. جس وقت آنے نو وقت آیا اور میں نیزہ چلانے نے اندر بڑا ماہر ہاں، تلوار بھی اچھی چلانے ہاں، نیزہ بھی. اور میرے نیزے نہ نشان خطا نہیں میں نے. میں جساں بھی نیزہ مارا وہ بالکل نشانے دے لگا. انن میں اس نیت تے نکلا وینے پہنن جی احد نہ میدان سج گیا. انن جس وقت احد نہ میدان لگا رائے نال جڑی زنانیاں گئیاں کافرنیاں انہاں زنانیاں بھی وہاں جوش دیتا. اور جوش اجا دلایا نے کہ واشی نشانہ خطا نہ ونجے، آج تو یہ کام کرنا جڑا کام تیرے ذمے لگیا. آنا میں آزادی نے شوق جذبے پاگل ہو گیا. میں سپیڈ ماری میدان احد پہنچ گیا. لڑائی لگ پئی، مقابلہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کی طرفوں کافروں کی طرفوں. انن ماں اور کوئی سروکار نہیں. میں کسی تے تلوار چاہیے نہ کسی نیزہ مارا.
میں اپنے ٹارگیٹ نہیں تلاش چیا کہ ماں جڑا ٹارگیٹ دیتا گیا میں او کام کرنا دوئی آدمی نال کوئی سروکار نہیں نہ میں لڑائی لڑنے سے آئے ہیں خیر میں ویکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے چاچا اور 2 تلواراں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت آئی کہ جس وقت لڑنے آئے تو کھبے آتے تو سجے 2 تلواریں رکھنے آئے اور دشمن سامنے آنے تو قطرانے آ 2 کمنے اندر بہت اللہ پاک انہاں ملکہ دیتے آ ایک شکار کرنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے وجود شکار انہوں نے ہاتھ چو بچ نہیں سکنے آ شکار نے بڑے ماہر ہیں اور دوئے نمبر تے تلوار چلانے نے اور تلوار بھی 2 موئی تلوار بھی 2 پاسوں تیار ہوئی تلوار بھی او کے 2 تھنل چلانی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے واشی ویکھا واشی آنے میں سامنے آنے کی ضرورت نہیں کی تھی میں آقا حمزہ نے سامنے گیا گچی پرے پئی ہو سی اس طرح چھپ کے وار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لینی ہے سر چاہی نہیں تو چھپ کے وار کر آنن میں ایک وڈے نے پیچھے چھپ گیا ایک چٹان نے پیچھے میں اپنے آپ چھپا کے تھا اور میں اپنا نیزہ حربہ تیار کر کے رکھا میں ویکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آنے پہنے اسپیڈ اور جڑا سامنے آنا گاجر مولیاں کو ٹکی ہوئے آنن میں ویکھا اسپیڈ نے اندر میرے کولو لگن میں وڈے نے پیچھے چھپے ہیں سبان آئے نا ایک آدمی یا انہوں نے مقابلے چایا ماں نہیں پتہ لگا کہ حضرت حمزہ کتنی تیز تلوار چلائیے کہ سبان سر اڑیا گیا میں پیچھے چھپ گیا سامنے آنے کی ضرورت نہیں اس سے نبی کریم علیہ السلام فرمایا حمزہ تو اسد اللہ و رسولی فرمایا عرش تے اللہ پاک لکھ چھڑا حمزہ اللہ اور اللہ نے رسول شہر ہے اللہ نے رسول لقب دیتے اپنے چاچے اسد ہے شہر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے میرے کو لگ گیا تو میں نشانہ لایا اور جس وقت میں نیزہ حربہ مارنے تو بعد او تنی نے کول لگا اور دوئی پار ہو گیا آدھن حضرت حمزہ پرتن میرے دار اور ماں ایجا لگا جس طرح پہاڑ میرے تو ٹیپیا کے ہے آیا حمزہ اور میری گچی بھی گئی پر آنن اتنا خون تیزی نہ نکلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگے قدم نہ چاہ سکے چند قدم نے فاتح دے ٹیپائے آنن جس وقت او ٹیپائے میں اگے ہو کہ انہوں نے لاشا چھک کے وٹے پہ چھکے نہ آندھا اور اس تو بعد میں نیزہ رکھ چھڑا تلوار رکھ چھڑی میں لڑنا تھوڑا ہی ہے میرا تو مقصد ہے پورا ہو گیا میں تا کرائے نہ قاتل ہیں ماں تا اگلے آزادی نہیں جلا لالچ دیتی ہے آنن جس وقت ای کام میں کر چھڑا کرنے تو بعد میں ہندہ کل آیا نبی کریم علیہ السلام نے ساس آئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ آئی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کاروالی آئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے والدہ آئی اسلام نہیں آ دیا بعد مکہ فتح ہوا مسلمان ہو گئی اللہ پاک بڑا دین نہ کام اس کرانے کو اس خاندان بنو امیہ کو لوگ تھا بڑا اچھا خاندان ہے نامور خاندان ہے آدھن خیر جس وقت یہ کام ہو گیا میں اس بھی اطلاع دیتی اور جبیر بن مطعم کو لگیا کہ تیرے چاچا نہ جڑا قاتل ہے تو میری شرط جڑی تیری میری آئی وہ میں ان پوری کر چھڑیے اسا میں شہید کر چھڑا اور میں آزاد ہاں آنن میں سیڈ تے ہو کے بہ گیا اور مسلمان تکاہر پہ لڑنے آنن میں ہی ویکھا کہ ہندہ اور دوسرے زنانے باز آئیں اور آن کے کچھ مڑد بھی آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لاش نہ مسلح کی طرح مسلح کے ساتھ ان کان کپے نے اکھیا کڈیا نے ہوٹ ٹوکے نے ہاتھ ٹوکے نے بعض روایات آنا کہ 11 ٹکڑے کیتے نے اور اس نے ہار بنایا نے ہار بنانے تو بعد گلے چ پایا نے یہ میرے اوپر آؤ تسی ٹھنڈے پکھے تلے بہ کے تے میں ٹھنڈے پکے تلے پانی نے گلاس کول رکھ کے روٹی کھا کے ترو تازہ ہو کے گلا کرنا تے تسی سن لو اساں کی لگے کہ کیجا میدان ہے او حضرت حمزہ نے ٹکڑے ہوئے اسی تاں آنے کہ قیامت دے تالے اتنی ذلت ساڈا مقدر بڑھ گئی اتنی پٹائی ساڈی ہونے والی کہ کس نے اندازہ ہی نہیں اور کہ تسا پکھے نے زمانے روٹیاں کھانے پینے نے زمانے
سہولیات نے زمانے بھی تسا دین نہ کام نہ کیتا ہوا، سہولیات نے زمانے بھی تسا 6 فٹ تے اپنے جسم تے جڑا اسلام نافذ نہ کر سکا یہ بھی تو لوگ آئے۔ اس وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میدان احد مسلمانوں نے شہادت تو بعد کافر میدان چھوڑ کے چلے گئے، 70 مسلمان آئے اور بڑے تفصیل ہے، صرف حضرت حمزہ نہ تذکرہ میں کرنا کہ نبی علیہ السلام آئیں اپنے چچنی لاش تے کھلتے، لاش 11 ٹکڑے ہوئی ہے۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو، آج کسی نہ پرا کاکا ماما پتر سامنے ٹکے پہ ہوئے بے دردی نال، تے پھر انسان نے کی تاثرات ہو سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں غصہ آ گیا کہ میرا چچا صرف چچا نہیں، رضائی پرا ایک ہی ماں نہ دودھ پیتے اللہ کے رسول نال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد جانا مسلمان ہو گئے، بعد روایات جانا مسلمان نہیں ہوئی، یہ باندھی آئی ابو لہب نے سویبہ اس نے دودھ پیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو 2 سال کاکا وڈا آیا یا 1.5 سال، کیونکہ نبی علیہ السلام نے والد عبداللہ اور نبی علیہ السلام نے دادا عبد المطلب نے ایک ہی خاندان جو شادی ہوئی ہے، ایک ہی خاندان جو شادی ہوئی اور ایک ہی تاڑے پیو تے پترے نہ نکاح ہویا۔ اور ساڈے کو تو تصور بھی نہ آنا نا پیو پترے نے ایک ہی مجلس نکاح، یہ تو اللہ نہ کرے ایسے لوگ ان دین تو دور گمراہ جاہل ان پڑھ اجڑ ایسے نہیں کہ اللہ نہ کرے تیو نہ کچھ بچہ پیدا ہو جے تے اتھے اس نے جڑانا والد اس نے پرا پیدا ہو جے تی کچیا ماؤ پیو وہاں کھاوے سی کئی جگہ جو ہے نے، حالانکہ اس کو پوچھا جی یہ کہڑی شرمی نہیں گال جی۔ بعض لوگ آنے شرم کتنا شرم جدھر کرنا چاہیے اتھے نہیں شرم کرنے، جتنے حیا کرنی چاہیے ادھر بے حیا نہیں کرنے، اتنے شرم آ گئی ہے۔ کئی جگہ جو ہے اگر بچہ پیدا ہو گیا نہ تو لڑکی نے پیدا ہو گیا تو والدہ ہو گیا دو، اس نے اللہ پھر آ چاہتا ہے اپنا بچہ ہوتی انہوں نے آ جا چھوڑ دی تھی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ شرم پہ آنی کی شرم ہے جی؟ اور بھائی سیرت پڑھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دادا نہیں زندگی کہ پیو پتر ایک ہی مجلس نکاح پہ کرنے، اور پھر عبد المطلب 5 بیاہ کیتے ہیں، 5 شادیاں۔ پتر آ کے ابا 5 شادیاں کیتی نے تو اللہ پاک دا پتر تے 6 تھیاں بھی چاہتی ہیں، اور کی لوڑ ہے ابا کہ تسی اور پہ 5واں نکاح کرنے ہو؟ 4 ہوئے نا؟ نہیں، 5واں نکاح ہویا ایک ہی مجلس وچ ہویا، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ انہاں لوگوں نے نزدیک خیر اسلام والا نہیں بھی آیا، مگر آج اسلام نہ دعوے دار مسلمان ایک شادی تو دوئی نہ چاہ کے لڑائیاں لگی ہیں، 3-4 تو چھوڑو نا جی، اس پاس تک کسی نے ذہن ہی نہیں بہنا تو نہ کوئی کرنا اس دور ایک شادی کرنے والا دوئی شادی نے تصور بھی نہیں سوچ سکنا، گل کرنی تو دور نہیں گل ہے۔ کئی لوگ ان اولاد نہیں 30-20 سال گزر گئے، بیوی تیار نہیں کہ مر دیا دو بیاہ کرن دے، وہ آہنا تانی ماں طلاق چاہ دے پھر ماں فارغ کر دے۔ سوچے کہ اولاد ایک نعمت آئی، اولاد نے حصولہ سے اگر کوئی شادی کرنا تو کرے جی، شریعت 4 نہیں اجازت، مگر قانون شریعت اسلامی نہیں۔ اسی گورے کالے انگریزوں نے قانون نے پیچھے چلے ہیں، ایسا سے ہوں دوئی بیوی کو پہلی دوئی بیوی کرنی ہے، پہلی کو اجازت کہنے وہ راضی ہے یا نہیں، تو پہ آنکھ میں حقوق پورے کر سا، تو پہ آنکھ میں الگ مکان دے سا، خرچہ دے سا، نان نفقہ دے سا، ضرورتہ پوریا کر سا، آنے نہیں دوئی شادی نہیں کر سکنا جی۔ سسرال والے آوے سن ساڑی تھی وہاں آزاد کر دے، صرف وجہ کی نے کدے اس سے غور کیتا نہیں، صرف ایک کئی وجہ نے کہ پہلے والی ترمتیاں پتا کہ میرے چوچلے کمی آوی سی، کسی کمی آ سی چوچلے سمجھو نا، جڑا میرا کھانا پینا لگے آ، جڑا میں آزادی نال اپنی من چاہی پہ کرنی آ، دوئی سوکڑ آسی وہ من چاہی مکوے سی، پھر اس نے حق بھی مرد پورا کر سی۔ آج ایک ماں جوڑا آن کے دینا تو کل اس سے بھی آن سی، آج میری ضرورتیں پوریا کرنا کل اس نے، اس اپنے ٹھڈے مارو، اپنے پل میں مارو،
اپنے جڑانا قتلمے مارو تے اپنے ٹڈے مارو تے اپنی ضروریات سامنے رکھوانی نہیں میں دوئی اجازت نہیں دینی ہے. اج اس واسطے مسلمان مرد عورت گمراہ غلط پاسے پہ بہنیں بے حیائی بے غیرتی عام پہ ہونی ہے. اس نے بنیادی وجہ اور دعا قصور ماؤ پہ ہونا ظلم اولاد پہ کرنے اے مجرمون مجرم انہاں کو اللہ پوچھ سی یہ دنیا بھی سزا کو گسن آخرت بھی کہ آج بچی جوان ہے بچہ جوان ہے یہ ڈرامے کرنے تو ہی باز پہ نہیں آنا. صبر کرو جی ماں کدا چھوڑنا کہ استاجی اللہ پتر پیرت نہیں کھلتا اور جواب تو میں بہت کھرا آنا دیوانے تو پھر تو مرچہ لگ سن پر دینا نہیں ہے نہیں ہاں تکلیف بہت ہونا لگ پہ نا پیرت نہیں کھلتا ہاں سر نے باہر پہلا ٹورنا ہاں جی گولڈ لیا پہ کرنا ہاں اللہ دو دیلا ماؤ نہ چھوڑا تو یا نہیں کرانا سا 18 سال عمر ہو گئی ہے بچہ بالغ ہو گیا بچہ بے غیرتی بے حیائی والے پاسے پہ بہنا بچہ صبح شام اللہ رسول نی نامحرانی سے لگیا بغاوت پہ کرنا پیواں بھی پتا مئواں بھی پتا مگر سوچنے نہیں تصور نہیں آنے. بعض لوگ آنے جی ساڑی خاندانی رسوں میں 35 سال تو پہلے وہ یا نہیں کرنے میں آگا تیرے خاندانی رسوں اگ لانے تیرے خاندانی رسم نے تیشہ پھیرنے ایک گندی رسم ہے تیرے خاندانی ایک گندی اور پلیت رسم ہے تیرے قبیلے اور خاندان تیرے وڈے نہیں کہ تو دا 35 سال جوان کی ویا کرا سن آج بیٹھے ہیں بچے نوجوان ماں پہ ان جی بار ونجن دے اس بارو پھر کیا اور تو سنے ٹیٹ نہیں پرنے اور ٹیٹ تو سنے یا خنزیروں تو سنے جڑانا کتنے وڈے وڈے تندور نے ہوا مسلمان نہیں کام میں ہوا ادھر ڈنگرالی زندگی ہے. اللہ پھر ایک چکر لاگنے 3 سال پھر میں نہ آسی کہ پھر شرم نہیں آنی نے ماؤ بھی وہاں بھی کہ پھر بچہ آنا 3 مہینے سے کتنے سے 3 مہینے سے پھر انہوں نے ویا کرانے 3 مہینے سے آنا ویا 3 مہینے نے کی ویا ہوا پھر 3 مہینے ویا کی تھا 3 مہینے پھر بس گیا جی باہر ملک پھر 5 سال بعد پھر آ کے 2 مہینے سے آئی ہاں وہ بھی ڈنگور ڈنگور وہ بھی وانج کے ادھر بے غیرتی کرنا پہ اسی اپنا منہ کالا کے ادھر اور بے غیرت پہ کرنا اسی ورنہ شادی شدہ آدمی ہوئے شریعت کو لپوچ 4 مہینے دور نہیں رکھ سکنی شریعت آنی ہے آپ نے جکی تو میاں بھی 4 مہینے دور رہے ہوں اتنے 15 سال باہر گزر گئے مڑو اتنے ہوئے تریمت باہر بیٹھی کاپی والی ساتھ کے کھڑتی نہیں تھے یہ دور پہ چھڑکانے میں جانا ہاں جی یہ تے پہ لاٹو پھرنا دے کدھر ویک تے کڑی باہر رہتے اتھے جاگت کتے جلانا جاگت باہر رہتے کڑی اتھے بیٹھی ہے تریمتی نہ کہ کام پہ بیوی نہ کرانا آجی وہ کام کرانا انہوں کچومر کٹ کے رکھ چھوڑ سی بڑھے ہو گئے مگر سوچا نہیں کہ اس بات ہے بک بک کرنے نا دین علیہ خلاف اتھے کوئی اٹھا محلے گرائے وہ کی پہ کرنے وہی گناہ نہ کام نے کیا وہ اتنی لمبا جلانا روکے ہیں بر اور میں آنا خیر میری بچی ذلیل پہ ہوئے میری بہن ذلیل پہ ہوئے میرا پتر خوار پہ ہوئے ایمبیسیاں نے چکر کٹ کٹ کے کاغذ بنانے نے چکرن ذلیل ہوئے سب کچھ وہاں برداشت ہے مگر آج میں اس چیز ہے کہ میرا پتر باہر چلے رہے تھے کیوں جنہوں نے پتر باہر گئے سونے نے چمچے نال پہ کھانے کی خیال ہے جی ہاں جی کتے کھانے نے بھائی روٹی کھانے نے اکثر جڑے رہے وہ بھی روٹی جنہوں نے پتر باہر ہو وہ بھی جڑی ساڑی کڑوں کے نا پٹ کے نہیں جکرو سی کھانا وہی پہ کھانے یہ نہیں تے پتہ لگنا کہ وہ جڑا پہ جڑانا آننے آٹا آننے تے وہ چاندی نہ ہونا سونے نہ فلانے نہ پتر امریکی جی آج سونے نہیں 2 روٹیاں بنا کے تے کھا دیا نے ہاں تے اساں پہ کڑوں کو مل لیے روٹی کیڑی وہی روٹی کھا سن جڑی مقدر بر چنیاں کو لگے کھانا جتنا مقدر جو اس نے دوڑ نہیں دوڑ لالچ نہیں خیر گل دوئی پاسے نکل گئی جس وقت واشی بن حربی کام کرتے تھا نبی علیہ السلام نے چچا شہید ہو گیا شہادت تو بعد نبی علیہ السلام چاچے نے لاش تے آئے اور بڑا دکھ لگا اور سوچنے نہیں گل نے اتنا دکھ لگا کہ نبی علیہ السلام فرمانے اگر میری پھپھی صفیہ نبی علیہ السلام نے 6 پھپھیاں ہیں ایک پھپھی مسلمان ہوئی ہے بعض روایات جانا 2 پھپھیاں مسلمان ہوئی ہیں اگر آج میری پھپھی صفیہ نہ خیال نہ ہوا کہ حضرت حمزہ صفیہ نہ سکا پہ رہا آیا
اساں پتہ لگا میرا پھرا شہید نہیں ہویا، پھراؤ نہ مسلح کیتا گیا، ٹکڑے کیتے گئے۔ وہ بھی آئیے جذبات۔ نبی علیہ السلام اس نے پتریاں اپنے پھپھی نے جاگتے ہیں، زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ جوانترا، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ خاوند، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہ والد، اساں آکھنے امی آنی پہ نہیں امیاں روکی، ورنہ پھر آؤں ویک کے جذبات تے قابو نہ پا سکسی۔ خیر روکا گیا، اس آکھا میں شور نہیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنی ہے، میں صرف پھراؤں ویکھنے آئی ہیں، میرے پھراؤں بنی کی ہوئی 2 کپڑے کفن نے آندے سے دیتے اس کے میرے پھراؤں کفن چاہ دو۔ نبی علیہ السلام ویکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید جی در پائیں نال ایک دعا بھی شہید صحابی پیا، وہ دعا نہیں، نبی علیہ السلام دعا نہیں، 2 کپڑے آئے، ایک کیاں پال دیتا ہے کہ دویاں کفن، پیر ننگن، کہاں پایا پیرا تے پتر پائے، چچا سامنے پہ آ، اور اتنا دکھ ہے اللہ نے محبوبہ کہ جنازہ چاچے نے سامنے پہ آ، 70 شہید اور بھی ایک جنازہ آنے کے رکھا ہوئے نا چایا ہوئے نا، ویکو جس آدمی دکھ لگنا نا جی وہی آدمی جذبات دسنا۔ اور تھوڑی یہ دیر پہلے 10 بجے ایسی ایک مرد مومن حضرت مولانا قاری ریاض شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، علاقہ چھچ اور خصوصاً عدلزئی چوتھائی نے اندر جس 35-36 سال نرسہ گزارا، خطابت نے جوہر دسی، مرد مجاہد، میرے یہاں کوئی کڑک مولوی، حق گو مولوی، حق بیان کرنے والا مولوی، آج دنیا تو چلا گیا، اور موت بھی اچانک نہیں موت، 2 تیڑے پہلے صدمہ دماغی رگ پھٹی، 2 تیڑے بعد آج خیر جمعہ نہ مبارک تیڑا اللہ اساں نصیب کیتا، بڑے بڑے علماء شیوخ اور بڑے بڑے حافظ قاری عالم اس نے جنازے شریک ہوئے، اور الحمدللہ اساں بھی اللہ پاک سعادت دیتی ہے اور نصیبی اللہ اپنے آپا سمجھنیا، اور اساں بھی خوش قسمت سمجھنیا کہ اللہ پاک دین نہ کم کے دا، بخاری شریف پڑھانا قرآن نہ حفظ پڑھانا امامت خطابت کرنا دین نہ کم کرنا دنیا تو گیا میرے پراؤ جنازے تو سا میں پھر کیوں آنا کہ جیسے نے دیندار موئے نے تے انہاں دنیا داراں نال ساڈے جنازے نہ موازنہ کریو تو سا واضح نظر آسی انشاءاللہ کہ ملا زندہ آیا تا بھی زندہ باد ہے، مر گیا تا بھی زندہ باد ہے، قیامت تیارا سی تا بھی زندہ باد ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سامنے ویسی تا بھی زندہ باد ہے، جنت ویسی تا بھی زندہ باد ہے۔ اللہ اپنے دین نے جس کو کام چاہ گئے اس تو وڈی شہادت، اس تو وڈی خوش قسمتی، اس تو وڈی اور میرے پرا نہیں ہے کوئی شہادت، یہ شہادت آئی میں آنا ہی دنیا دار ہو گیا اتنا بڑا جنازہ ہو سکنے ہیں۔ میں سمجھنا کہ عدلزئی اور چوتھائی نہیں تاریخ اتنا بڑا جنازہ شاید کسی نے نہ ہویا ہوئے، تلے حال پریا، چھت پریا، موٹر سیکل ہر پاس نظر آنے، سر ہی سر پہ نظر آنے، ہر آدمی تاجک تو پورے علاقہ چھت تو دنیا دوڑ کے پہنچ گئی، کیوں؟ قاری ریاض شاہ صاحب مسلمان ہے، دیندار ہے، عالم دین ہے، قرآن نہ قاری حافظ ہے، مسلمانوں عبرت پکڑو، دین والے پیچھے ٹر پیو، ای عزت ویکر دنیا ملی نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے، ٹکڑے ہو گئے سامنے پائے، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے ایک جنازہ رکھا ہوئے نا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنازہ سامنے پہ اور میں تفصیل اتنی میں نا ورنہ ہی بھی دسنا چاہیے نا کہ جنازے اکٹھے آؤں جو تو پڑھنے کے چاہیے، پھر انشاءاللہ کسی موقع دے ورنہ دوئی پاس نکلے سا کہ جنازے اکٹھے آؤں جو نا تو اکٹھے پڑھے نہیں نا کہ تو پام شام آیا تھا پڑھنے پیسوں نے، اللہ پام شام نہیں آیا سمجھ آئی نا جی، پام آیا تو پھر آدمی اکٹھے پڑھ گئے نا، پام نہیں پام آیا تو پھر ہی اکٹھے دو کدے اکٹھے بھی ہوں جو نا ساڑھے گول اکے کی نا 3 بجے تو دوئی نا 4 بجے ہو، تو میں گارنٹی نہ لانا کدے کسی مسلمان پوچھ ہی کہنا کہ جنازے تو 2 اکٹھے پڑھے بھی نہیں گراج نا پڑھے ہیں نے 1 4 دعا 3 دعا انہاں کچھ گنوں کدے 3 جنازے اکٹھے آ گئے تو ہونے سارا ماشاءاللہ انہوں نے پتہ لگ دی کہ کتنے جلانا دیندار تھے کتنے پڑھے لے کے انہاں پوچھو کدے کسی نے جنازہ پڑھانا پہ ہی وجہ تو 4 جنازے اکٹھے آن تو کہہ جا پڑھ سو ایک ہی دعا کر دو یا وکری ہو گئی پوچھا نہیں ہے کہ سر تلے نا یہی رونا میں رونا نے پہ 12 سال کو نہیں سکھا دین آئی گئے 4 جنازے کلساں کی میں ایک آدمی پوچھا میں کہا تسی ساڑھے گرائن نو اللہ آدمی
میں کہ تو کدے راہ تے میں نہ پہنا تے راہ تے کوئی میت تو مل گئی ہے، اس نے سر لتھیا صحیح جی، میں کہ وہ میت تو سیننا بھی نہیں ہے، آیا اس نے سر لتھیا ہوئے ساں غسل دیویسی یا نہیں، کہ ماں نہیں پتا تو نہ ہی پتا روٹیاں تو نو، یا میں کہ ادھا تاڑ مل گیا نے کسنا ٹوک کے اگلا واگیا ادھا تاڑ، پھر کی کر سکتے؟ اس تو اگلا مسئلہ اہم ہے کہ علماء نے کہا اگر تساں لاش مل گئی ہے، لاش کی پہچان ہی نہیں ہونی بھائی، سر لٹھیا کون ہے، کس نے پتر ہے، کس نے پتریا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اور سنو دی کساں لاش ملوینی ہے اور پہچان ہی ہونی مسلمان ہے کافر ہے سکھ ہے کون ہے، تو یہ مسئلہ سامنے آنا کہ آیا اس لاشاں چاہے وے سی، اس نے جنازہ پڑھا وے سی، اس نے غسل دیتا وے سی، اے میں ڈڈو خان اور آپ پتہ نہ ڈڈو خان جڑے نہیں بہوں کرنے وہ بہوں والے یہاں پہ آنا کہ کدے جب مسئلہ آئی گیا ڈڈو خان تو پھر کی کر سے مولوی تو نہ چنگا نہیں لگنا نا ٹھوئے لڑنی ہی ہاں چڑا لڑنی ہی تو نہ جوئیں لڑنی نا مولوی نہیں گلا تو تیرے کو میں پوچھنا کدے وڈا لالا بننا تو دس آخ حاجی ماں پتا لاش مل گئی ٹکی تو ہوں کرنا نہیں پتا نہیں، ہاں جی تاں میں آنا کہ یہ میں بار بار پر ہونا لوگ مانن اور تسی لوکاں تنز کرنے ہو، تو آوا الو نے پٹھیا تنز کرنا دے دورا تو سامنے الو پتہ دین نہ مسلمان ہے ہی نہیں، جسا جنازے تک نے مسائل تو واقفیت نہیں، اور مسلمانی تو پرے پئی ہے نا، جنازے تک نے مسائل تو واقف نہیں، اے جائیوان کی جنازہ پڑھا نہیں، اللہ اکبر، یہ میں نے کہ امتحان کے دوں یہ تو پتہ لگے تھی کہ کون کتنے پانی ہے، یہ ان مسائل آگا میں ویسے گال پہ کرنا یہ جب مسئلہ آئی گیا کسی کی پتا، چلو گال سمجھا چھوڑنا نے شبہ جرے سنی تھا کمنٹ سے سن مولانا صاحب مسئلے کی وضاحت نہیں کی، علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اے جی لاش ملوے نہیں کسی علاقے نے اندر اور ویکا ویسی یہ علاقہ مسلمانہ یا کافرانہ، اگر مسلمانہ علاقہ تو اس مسلمان سمجھ کے نعال تعال کے کفن پال کے جنازہ پڑھ کے دفن کی جائے۔ پھر ایک اور بھی تھے مسئلہ کہ اگر لاش ادھی ہے اتلا تاڑ مل گیا اس نے جنازہ حسیہ نہیں، یا ترلا تاڑ مل گیا، یا خالی سر مل گیا، یا خالی ٹنگا مل گئی، یہ بھی مسئلہ، یا ایک آدمی ویکو غسل نمانا کی نوالنا، غسل نمانا کی توڑنا، غسل نمانا کی پانی نال تار کرنا، ایک آدمی سنو جو لاش مل گئی ہے موئے یا کسی نے سنو جو لاش مل گئی ہے اور کسی کو یہ مطلب پوچھی ہوتا نواتے یا تو آتے یا اس نے دوبارہ غسل دیوا یا چھوڑا لالا جاز سمجھ میں آنی یہ میرا رونا کہ ہو جا ہو سکنا آیا اس نے نوالا ویسی یا نہیں، چلو پھر دساں تو ہی پسند نکل جا گل پہ تو کرنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پیا، باقی جنازے چاہے گئے، ایک جنازہ چاہو دعا رکھو، دعا چاہو دعا رکھو، 70 مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے چچا حضرت حمزہ نے جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ، اور دسو کتنا پیار ہے اپنے چاچے نال، ادھر ای جملے آکھے نے اے میرے چچا آج اگر میری پھپھی نہ معاملہ نہ ہویا کہ میری پھپھی بہت پریشان ہو سی، میں چاچا تیری لاش ادھروں نہیں چانی آئی، اس میدان او دے جو پئی رہیا پرندے آن کے تیری لاش چاہ کے چلے وجوان کھاگے نوان قیاموں دے تڑے گوائیاں سے لوکن یہ شہادتہ دینے سے مختلف چیزاں وجوان تے میرے چاچا اللہ نے عدالت تو مظلوم بن کے پندہ نے پیڑ چو نکل کے آویاں تے اللہ بھی ویت کیا کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانے اور چچا کتنی وڈی قربانی دی تھی اس موقع دے۔ نبی علیہ السلام جس وقت ویکت چاچی نے یہ حالت ہے، نبی علیہ السلام جس نے مدینہ مڑ کے آئیں ہر آدمی تے کچھ نہ کچھ رونے والا آیا، نبی علیہ السلام باہر کھڑ کے دکھ نہ لاکھا ہو ہر کسی تے رونے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، میرے چچا حمزہ تے رونے والا کوئی نہیں۔ انصار مدینہ اپنے گھر نے بھیجا بنجو حضرت حمزہ نے ہوتے رو، اس ادھا نے رونا منع نہیں، بعض علماء ای لکھا کہ اس وقت رونے نہیں ممانعت نہیں آئی، واہ ویلا کرنی نہیں ممانعت نہیں آئی، اس وقت حکم نہیں آیا، بعد آ گیا۔ ایک کے رونا
جڑا رونا نہیں نا کسی نے مرنے دے وہ تو ہے یہ ابلیس نہ چہلا نے نا اتنے اللہ نے بندو پیو مرنے دے انہوں نے اکھے جو ایک ہاتھ نہیں نکلنا یا تو آدمی اٹھا کے مرچ پاوے نے سمجھ آئی نہیں انہوں نے اکھیں کہ کوئی تاتھ کو کڈو نہیں کھلتے ہیں سنڈے نے سنڈے ہاں اکھا کڈے نہ ہوں کی جی اس نہ پیا ہوا نہ جی یہ تو قاری راز شاہ صاحب نال محبت آئی بندہ بچہ تو نہیں آکھ سکنا میں میں اپنی سامنے کئی لوگاں اپنی اکھے جو ہاتھ رکڑنے ویکھا رونے ویکھا اس نے رشتہ دار نہیں آئے محبت ہوئے پیو نال محبت ہے تو پیو نے مرنے تے روے نہیں ماؤ نال محبت ہے تو ماؤ نے مرنے تے روے نہیں پیو نال بچے نال کاکے مامے نال محبت روے نہیں میرے بھراو رونا چاہیے نہ رونے تو شریعت منع نہیں کرنی رو دل ٹھنڈا کرو شریعت آنی واہ ویلا نہ کر چیخ نہیں چلا نہیں آوازہ نہ کٹ الٹیاں سیدیاں یہ جڑی آوازہ ڈڈووں کو ٹریکنے نا یہ رونا نہیں ہونا یہ دنیا دسنا ہونا کہ ماں غم لگا رونا آتھرو نے رونا کی جی آتھرو یہ ویکو سی نہیں نا بچے دو قسم نے ہونے کہا رہے ایک بچہ ہو جاؤ نا کہ جس بچے ماؤ پیو کو کوئی چیز کٹنی ہونی ہے نا وہ ہے بلیدیاں مارنا بلیدیاں سمجھو ہاں بلیدی ہوں میں اکی جو ہے آتھرو نہ کٹ سی نے صرف غرض کیس بس سمجھن کے رونا شونا نہیں تو ایک بچہ وہ ہونا کہ جڑا رونا پیسے آسے نہیں ویسے وہ ابا پٹھی سیدھی ماروے نہ چپیٹ امی مار گئی یا مچائی لڑوے نہیں سمجھ آئی نا ٹنڈار چنڈار رہا ہے تو لڑیں جے نا وہ پھر آتھرو نکلنے آدمی کا پتہ لگنا کہ ساتھ دکھ لگا دکھ لگے تو آدمی نے آتھرو نکلنے اور اس بھی سیرت علبی ہے لیکن ہمیں اس پاس ہونا تو پھر وقت دوڑے کہ رونا بھی 8 کے سونا کتنے کے سونا چلو یہ تو ساتھ چھوڑنا پھر کہ تو انشاءاللہ 8 کے سونا کہہ جا اسے بھی رونے ایک 2 رونے جڑے نے صحیح بھی نے تے جائز بھی تے باقی 6 رونے فراڈ نے وہ فراڈ نے کہڑے کوئی قرآن تو ثابت ہو کوئی حدیث تو ثابت ہو تے اصل رونا کیوے آتھرو نکلون غم لگے غم نی کیفیت بنے نبی علیہ السلام ویکھا بعض عورتاں واویلا کیتا چیخیاں چلائیاں اور حدیث ہے منظر لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب فرمایا وہ آدمی ساڑھے جو نہیں جڑا چہرے تے تماچے مارنا چپیڑا مارنا اپنے گروان توڑنا ایک آدھ ہونا نا ایک آدھ ساڑھے کو تو انتقال ہوگا جو قبر دا پٹ ہو گیا اے میں جانی آوات تس سمجھ آئیے میں آکا چھکو دا پیچھے تو ہٹاؤ سو لانا تے کہ دوڑا آنے ذرا تلے مجھے اس قبر میں 2-1 منٹ لا کے آؤ میں کو تلے کی سماچار ہیں تو تے پھر میں آکا موت پہ دیا کوڑے نا قبر دے جانی آوات تس سمجھ آئی نہیں اتنے کہ گیا سلمان ہے تو ایک بے ہوش ہو گیا میں کہا کوڑے نہ آنے دیں اور کچھ تک کر اگلے آخر اتنا بڑا کام گزر گیا نہ کچھ ہے ہی نہیں تو جو کوڑے نہ جانی ہے بے ہوش کر گئے صحیح ہے نا جی اللہ معاف کرے ریا دکھاوے نہ رونا بھی نہ ہوئے دکھاوے نہ کوئی کام اللہ پسند نہیں تو گالی پہ کرنے نبی علیہ السلام دکھ لگا اللہ نے محبوب آقا انہوں نے میں کافر نے 70 آدمی قتل کرساں تے انہوں نے بھی ایجے ٹکڑے کرساں تو اللہ پاک یہ آیتاں نہ ترجمہ کر کے میں گالوں کا چھوڑنا اس ٹائم سورۃ النحل یہ آیتاں میں شروع گل دسی ہے کہ یہ آیتاں نہ شان نزول اس تے الحمدللہ پونا گھنٹہ میں بیان کر چھوڑا اگے ہن کی اللہ پاک اپنے محبوبہ کی صبر تسلی دے کے کیا کر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فرمایا میرے محبوب اگر تسی کچھ کے نیو کو بدلا انہاں تے سختی کرنا چاہنے ہو تو پھر تسی اے جا کرو کہ جکر تساں نے چاچے نہ لینا کیتا او جا بدلہ چاہ جنو ایک انہاں لاشٹ آئیے ایک جڑا شہید کیتا نے ٹکڑے تسی ایک کر چھوڑو بر عدل نہ جڑا تقاضا ایوے اور اگر میرے محبوب اس تو بہتر جڑا کام میں وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر صبر کر چھوڑو برداشت کر ونو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اللہ پاک نی مدد بھی آویسی نے تے اللہ پاک نے نزدیک بہتر چنگے لوگ ہوئے جڑے صبر کرنے صبر نہیں ابھی 3 قسم اور اسی تفصیل وجہ صبر کس کے آنے پھر دوئی بات گال نکلے گی گلا جو گال نکلنی ہے کہ صبر نہیں ابھی 3 قسم ایک قسم ای ہے کہ انسان تے مصیبت پریشانی حالات آ گئے خاموش رہ گیا ایک صبر عبادت صبر کرنا ایک صبر معصیت کو گناہ کو اپنے آپ روکنا ایک صبر ہے کہ غصہ آگیا طاقت قوت سب کچھ موجود ہے بدلہ بھی کھیل سکنا مگر اپنے آپ روک کے تھا صبر نہیں بے شمار قسم انہوں نے ایک قسم ایوے
اپنے آپ جڑانا صبر کرنا جذبات ٹھنڈا کر کے رکھنا فرمایا میرے محبوب تسی صبر کرو وصبر وما صبرک اور آپ صبر کیجئے اور جڑا صبر تسی کر سو الا باللہ ای اللہ دی مدد نہ لو سینے ولا تحزن علیہم غم نہ کرو چاچے نے مرنے دے ولا تک فی ضیق مما یمکرون تسی تنگ دل بھی نہ ہو حق نے خلاف اللہ پاک نے طرف کی تو تدبیر آوے نہیں ہے انسان تے حالات آوے نہیں ای تسا تے آزمائش عہد نے میدان ہے پہلے تسا نہیں طرفو اللہ پاک جڑا کافراں ذلیل کیتا اور اللہ تسا امتحان آزمائش پا پریشان نہ ہو ان اللہ مع الذین اتقوا فرمایا بے شک اللہ پاک ساتھ ان لوگوں نے اتقوا جڑے پرہیزگار والذین هم محسنون تے جڑے نیکی کرنے والے اللہ فیصلہ کر چھوڑا صبر کرو متقی بنو نیکی نے کام کرو اللہ نے مدد اس نال نے جڑا اس تو ہٹ سی میرا پرا وہ دنیا بھی پریشان آخرت بھی پریشان اللہ موقع دیتے ہیں نے چانس نے کون سانس ہے تو چانس ہے زندگیاں غلط ڈگر تو ہٹاؤ سدھے رخ آؤ قرآن سنتاں پڑھو پڑھنے تو بعد عمل کرو یہ میں موٹیا موٹیا گلا بطور مسلمان تساں تنبیہ کرنے سے آگ چھوڑنا ہی گل ہے میرا آکڑے نہ مقصد یہ نہیں ہونا کہ میں تساں نعوذ باللہ اللہ نہ کلام میرے سامنے میرا رب کو میں اپنے تو تلے سمجھ کے طنز نہیں کرنا اور طنز برائے طنز ہے ہی جرم ہے گناہ کبیرہ تنقید برائے تنقید گناہ کبیرہ تنقید برائے اصلاح میں کرنا کہ مسلمانوں جنازے سکھو مسلمانوں مسائل سکھو مسلمانوں غمی خوشیاں سکھو مسلمانوں ماؤ پیو نے حق ادا کرو بہن پراوانا حق ادا کرو نکے وڈی نہیں پہچان کرو اللہ نے رسول نے حکمہ تے آؤ انہوں نے طریقے تے چلو میرا مقصود یہ ہے بس چل پائے آسی تھا پھر گالی ختم اس وجہ ایسی بار بار تذکرہ کرنے تو اس سامنے کہنا چیزیں نہیں کوشش کرو اللہ پاک موقع دیتے ہیں موقع تو فائدہ آؤ اے جائی میں آنا پہنے ہیں بھائی میرے نال آیا میں کہا ایک تیالے اے جائی آواز آسی قریب نواز صاحب اگلا جمعہ پڑھایا یار وہ کو کساں کی پتہ ہے اے جب پتہ لگنے ہے کیا جب بولنے ہیں بیاں ٹھیک ٹھاک ہے ہو وہ کو سمجھے ہی نہیں آئی ہو سمجھے ہی نہیں آئی اٹیک کو گیا دے لینا غریب نواز صاحب نے بھی دماغ نہیں رکھ پھٹ گئی ہے غریب نواز صاحب بھی اجو گئے اے جائی ایک تیالہ ہوتی تجھے سن سو تے میں میت بانے کے تو سنے سامنے پہ ہو سا نہ ہاتھ ہل سن نہ پیر ہل سن نہ زبان ہلسی میرا عمل میرے نال میرے یار سنگی بہن پرا اپنے پرائے پیچھے جنازہ پڑا ویسی تذکرے ہو سن بہت چنگا آیا کھریا گلا کرنے آ چٹیاں گلا کرنے آ سونیاں گلا کرنے آ حق بیان کرنے آ ڈرنا کسی دنیا ای چند تاڑے تذکرے ہو سن پھر میری بیوی ماں پلسی میرے بچے ماں پل سن میرے ہی پرا ماں پلوے سن ماں پلوے سی رشتہ دار پلوے سن پھر میں ہو سا میری قبر ہو سی کمر اول صندوق اس حدیث شاعر آقا عربی اعلمو ان الموت قاسن کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها اس حدیث شاعر آہنا اے مسلمان یا من بدنیا اشتغد قد غرہو طول العمل اولم یزل فی غفرت حتی دنا منہ الاجل حتی دنا اے جا موت تھی حتی دنا منہ الاجل الموت یاتی بغدتا والقبر صندوق العمل اصبر على آوالیا لا موت الا بالاجل قلیل عمرنا تھوڑی جی زندگی ہے قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب مٹی رکھار اگے وا الا یا ساکن القصر الا یا ساکن القصر الا یا ساکن القصر اوے بلڈنگاں بنانے والے اوے قصر تے محل بنانے والے نویں کوٹھے بنا کے ٹیلا لانے والے تو پکے در پیر کرتے تو اپنے پکے مکان بنانا کچی نہیں تیاری نہیں کیتی ادھر ویسے تے پتہ لگ سیا الا یا ساکن القصر انا ہوئے قصر بنانے والا ستدفن ان قریب فی التراب دفن ہوئے سی تو بھی تے تیرے محل بھی وچ وڑوے سن قبرہ نے وچ چلے ویسے زمین بوس ہوئے سنی رہ ویسیا سب کچھ نال کی ویسیا نال عمل ویسیا عمل صندوق عمل قبر نہ صندوق قبر جلانا عمل نہ صندوق ہے اس وقت تیاری کرو اللہ موقع دیتے ہیں اے جنہ ہوئے کہ قاری ریاض شاہ صاحبہ ہوں ایک تڑے ساڑھا بھی اعلان ہو جے تے پھر دب کے لوگ کارے سنو ساں بھی دب آئیں اوڑا کلہ پہ آ قبر گئے آج جمعہ نہ تیڑا یا جمعہ پڑھانا ہو سی تقریرہ کرنا ہو سی میں بھی اجائی تقریرہ کرنا ایک تڑا ہو سی مر ویسا
ختم ہوئے ساں اللہ نہ قرآن پہ 24 گھنٹے موت نے انتظار ہے چاہ کہ کس ٹائم رب نہ بلاوا آوے سی آپ پہ موت منگنے نہیں موت منگنی صحیح بھی نہیں آ گئی تو استقبال کرساں نہ موت نہ ڈر ہے نہ موت نہ خوف ہے موت نہیں اکھ پائیے موت تیرا انتظار کرنے چند تیڑے پہلے چلے گئے انشاءاللہ خوش قسمت ہو ساں وہ اس دنیا جا رکھا ہی کی ہو میرا پراوا پاگل ہو دیوانے ہو اتنے کس کی نال کھڑا ہو جڑے تیرے گرانے ترم خان تے تیسمر خان ہے جنہوں نے پیر زمینہ تے نہیں لگنے جڑے چلنے نے اے جی عقل رکھنے کہ بندہ نے ای بھی کہتے مرسون وانج انہوں نے مٹیاں قبرہ نہیں مٹیاں تو دا گوائیاں دے سن کہ آج انہوں نے قبرہ نے ہوتے مٹی رمبا پانے سے کوئی تیار نہیں کوئی انہوں نے ہوتے پانی نہ چھڑکاؤ کرنے سے تیار نہیں کوئی سنجی تے پولی تے گچرا تے گند انہوں نے قبرہ تے مارنے سے تیار نہیں کوئی انہوں نے قبرہ تے وانج کے کری الحمد پڑھنے سے تیار نہیں پل گئی نہیں ہونا ای دنیا نہیں ریتا آج تدہ ہوں پل گئے کل تو نہ پلوے سے پرسوں ماں لوگ پلوے سن اس دنیا نے جڑا آیا وما کان ربک نسیا اللہ نہیں پلنا اللہ بندے یاد رکھنا بندہ پلوے نا اس حدیث قدسی جانا اللہ اللہ بندے تو ماں یاد کرنا فذکرونی اذکرکم بندے تو ماں یاد کرنا میں تدہ یاد کرنا تو ماں پلوے نا میں پھر بھی تدہ یاد کرنا اس رب سے اس رب در رجوع کرو ففروا الی اللہ فاین تذهبون یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم پاگل نہ بڑھو دیوانے نہ بڑھو نہ میں پیو نہ چکر نے وچ تے سیتیاں چائے چلے تو پچھلے نہ پتر پوچھنے نہ پھرا پوچھنے اور ہن میں اپنی مثال چاہتا ہوں میرا ابا اگر بلڈنگ بنا کے ماں دیواں جا تو میرے ابے بلڈنگ نہ کی فائدہ آیا کچھ بھی فائدہ نہیں قبر جو پتر پہ جو ہتے میں ویکھنو گرائیں جو ایک پیو ساری زندگی پترا سے کالے وال چٹے کی تھے تو انہاں پترا کدے ایک نماز پڑھ کے پیو سے دعا نہیں کی تھی مسیدیاں یا ہانے انہاں نہیں ویکھا دعا کی کر سن وہ کی پیو نے قبراں سے آن سن انہاں کی یاد ہوتی کہ پیو ساڑھے سے تڑپے کوئی قربانی دیتی ہے تو موقع نہیں اس موقع تو فیضہ چاہو رب تعالیٰ کے دعا اللہ پاک عمل توفیق دے وما علینا الا البلاغ